أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیے تمام مومنین کی سلامتی کے لیے خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے عناصر اسلام اور اسلام کے خلاف پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے لطف و عنایت پروردگار ہے جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رضائے حسین ابن علی کی سعادت نصیب فرمائی۔ بارگاہ پروردگار میں اس عنایت پر شکر گزار ہیں اور اسی کی بارگاہ سے اس کیسی مزید توفیقات کے طلبگار ہیں۔ یہ توفیق عطا جو مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، ایک مرحلہ ہمارے لیے طے کر دیا گیا ہے، اگلا مرحلہ مجھے اور آپ کو مل کے طے کرنا ہے۔ جو مرحلہ طے کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہر رکاوٹ ہٹا کے، ہر مشکل دور کر کے، تمام حالات مناسب بنا کر مجھے فرش عزا تک پہنچا دیا ہے۔ اس فرش پہ آ جانے کے بعد اب اس فرش سے عرش تک کا سفر میں نے خود کرنا ہے۔ اس عبادت کو عرشی عبادت میں نے خود بنانا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ مجھے اس ادب، اس بارگاہ کے ادب کی رعایت کرنی پڑے گی، لیکن اس بارگاہ میں ادب بڑے کمالات سرزد ہوتے ہیں۔ اس ادب سے اگر انسان مؤدب ہو کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائے، بارگاہ اولیاء خدا میں حاضر ہو جائے، تو پھر برکتوں سے محروم نہیں رہتا، بے بہرا نہیں رہتا۔ خالی دامن آتا ہے، پر دامن لوٹ کے جاتا ہے، بے کردار آتا ہے، با کردار بن کے جاتا ہے۔ فوج یزید سے حسین نکال کے جنت تک نہیں، خالق جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اس عزا کے کمالات ہیں، یہ اس عزا کی برکتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اس عرصے میں سمیٹنی ہیں۔ حسین ابن علی سے اس قیام کو سمجھنا ہے، لیکن اس سے قبل مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو قابل بنانا ہے۔ دیکھیے، بغیر قابلیت کے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، بغیر ارادے کے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بلند صلوات پڑھیے محمد اگر ادب کی مؤدب ہو کر اہل بیت کی بارگاہ میں آ جائے، مؤدب ہو کر بارگاہ خدا میں چلا جائے۔ ہم جن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، عبادت کے فقہی احکام کا خیال رکھتے ہیں، البتہ یہ بھی میں خوشگمانی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم فقہی احکام کا خیال رکھتے ہیں۔ لازم ہے کہ ہم عبادت کا ظاہر تب تک درست نہیں ہوتا جب تک فقہی حکم معلوم نہ ہو۔ وضو کیسے کرنا ہے، وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ وضو مقدمہ ہے، سیڑھی ہے، نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ اس کا ظاہر ٹھیک ہونا چاہیے، رکوع سجود ٹھیک ہونے چاہیے، ذکر کیسے پڑھنا ہے، قرات کیسے کرنی ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھنی ہے، اگر فرادہ پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھنی ہے، اس کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ نماز میں واجبات کتنے، مستحبات کتنے، اگر کبھی ایسا وقت پڑ جائے کہ جلدی میں نماز پڑھنی پڑے تو کیا چھوڑوں کیا پڑھوں، اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ عبادت ترک نہ ہو، واجب ترک نہ ہو۔ واجب کو انجام دہی لازم ہے۔ معصوم سے کسی نے کہا فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کریں، امام نے کہا نہ کر لیا تو بڑا منافع ہوا ہے۔ امام نے کہا منافع تو ہوا ہے، مگر اس کاروبار میں تیری نماز چھوٹتی ہے نہیں چھوٹتی، چھوٹ جاتی تو کیسے منافع ہوا ہے؟ نقصان ہو گیا، منافع تو نہیں ہوا۔ نماز تاخیر بھی ہو جاتی، نماز واجب ترک نہ ہونے، واجب ترک ہوا۔ واجب کو قیام اور قیام دینے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ واجب ترک نہ ہو، واجب قائم رہے، حدود خدا قائم رہے، حرام و حلال کی تمیز باقی رہے، کہ پورا قیام کربلا اس خاطر ہے۔
ہم عبادت میں اگر فقہی احکام کی رعایت کر بھی لیں، مستحبات و واجبات کو خیال کر بھی لیں، تب بھی اگر اثر عبادت تک پہنچنا ہے تو ادب عبادت کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر ادب کا خیال رکھیں گے تو اثرات حاصل ہوں گے. بس اس ادا کے ادب آپ کی خدمت میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ادب ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے سے انسان کا عمل خوبصورت بھی بنتا ہے اور نتیجے تک بھی پہنچتا ہے. اگر ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے، آپ کے چلے تو نہیں گئے ہی ہیں، اگر ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے اور ادب کے مطابق، اب گاڑی چلانے کے آداب کہاں لکھے ہوئے؟ اخلاق کی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے، قرآن میں، حدیث میں، آپ کے ملک کے قانون نے باز کیا ہے، کتاب بنائی، اس کتاب کی دینی حیثیت ہے کیونکہ وہ گاڑی چلانے کے درست قوانین ہیں. تو ان قاعدوں پر، اس ادب پر، اس قانون پہ عمل کرنے کے اثرات دو اثر ہوں گے. پہلا اثر، آپ گاڑی چلاتے ہوئے خوبصورت لگیں گے. کوئی نہیں کہے گا جاہل آدمی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی نہیں کہے گا بدسلیقہ گاڑی چلا رہا ہے، مؤدب گاڑی چلا رہا ہے، دائیں بائیں لوگوں کا خیال کر رہا ہے، دائیں بائیں گاڑیوں کا خیال کر رہا ہے، اپنے وقت پہ چلتا ہے، اپنے وقت پہ رکتا ہے، اس ادب کی رعایت سے. دوسرا، جو سفر آپ طے کر رہے ہیں نتیجہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا. بہت تیز سفر کریں تو ممکن ہے سرعت کے نتیجے میں جلدی پہنچنے کی بجائے بہت دیر ہو جائے، پہنچ ہی نہ سکیں، مثلا پہنچ ہی نہ سکیں. آج قبلہ صدیق سجاد شیرازی صاحب کو مغفرت فرمائی، ایک ایکسیڈنٹ میں ناگہانی آفت سے تمام مومنین کی حفاظت فرمائے، تمام عزاداروں کو، تمام ذاکرین اور علماء کرام کو محفوظ فرمائے. صلوات پڑھیں بدل محمد بس رعایت ادب ہوتی چلی جائے گی، نتیجے حاصل ہوتے چلے جائیں گے. بے نتیجہ محفل نہ رہے. آپ بڑے زحمت سے تشریف فرمائیں، ٹائم نکال کر آئیں. موسم بھی اتنا مناسب نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ مل کے بیٹھے ہیں. اگر بیٹھ ہی گئے ہیں، اگر آ ہی گئے ہیں تو یہاں سے وہ لے کر جائیں جو حسین ابن علی دینا چاہتے ہیں. وہ ادب جیسے ہمیں خیال رکھنا. آج درواقع تجدید عہد کا دن ہے، تجدید بیعت کا دن ہے حسین ابن علی سے، پھر سے عہد تازہ کرنے کا دن ہے. عہد یعنی امام کچھ ذمہ داریاں خدا سے لے کر آتا ہے اور کچھ ذمہ داریاں اپنے پیروکاروں کے کندھے پر ڈالتا ہے. ہم جس امام سے تعلق رکھتے ہیں، جیسی امامت ہم نے پڑھی، جو رشتہ ہمارا امام سے ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ضرورتیں ہیں اور امام نے خدا سے ضرورتیں پوری کروا کے دینی ہیں. کوئی رابطہ جو ہمارا کسی ایم پی ایم این اے سے، کسی علاقے کے بڑے بندے سے رابطہ ہوتا ہے، ایسا ہی رابطہ ہم اپنے امام سے بھی برقرار کرتے ہیں، جبکہ قطعاً ایسا نہیں ہے. امام ہماری ضرورتیں پوری کرنے نہیں آیا بلکہ ہمیں کہیں پہنچانے کے لیے آیا. اور امام سارے کام خود کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم سے بہت کچھ کروانے کے لیے آئے ہیں. امام ہم سے کروائیں گے، جو ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں وہ ہم نے خود ادا کرنی ہیں. اب وہ عہد تو کر لیتے ہیں. کیسے وہ عہد کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، یعنی مولا جو ذمہ داریاں آپ میرے دوش پر عائد کرتے ہیں بحیثیت پیروکار میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب وقت آتا ہے ادائے ذمہ داری کا، الا یا ایھا الساقی ادل کاسن بناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل تھا. عشق آسان نمود اول، ابتدا میں عشق بڑا مزے کا ہوتا ہے، لیکن جب عشق کے امتحانات دینے پڑتے ہیں، اور عشق بھی اگر علی سے کیا جائے، عشق بھی اگر خدا سے کیا، ایسا پاکیزہ عشق، عشق ہے ہی پاکیزہ، عشق ہوتا ہی کمال سے ہے، کمال سے عشق ہوتا ہے. عاشق کہ جس کی نگاہ ہر شے سے ہٹ جاتی ہے، صرف اپنے معشوق پہ ٹکتی ہے، صرف معشوق نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. اس قدر عشق خدا غالب تھا حسین ابن علی پر کہ علی اکبر کی جوانی نظر نہیں آئی، علی اصغر کی بےچینی نظر نہیں آئی. چشمہ قربان کرتی، غالب ہے محبت خدا پر، حب خدا غالب ہے. قربان کرتے ہوئے خدا کی بات، ہم پیش کرتے ہوئے خدا کی بات. حسین نے ایسے فرزند تیار کیے تھے جنہوں نے ملال نہیں کیا بلکہ خواہش کی، کب موقع ملے، کب اپنے بابا کے قدموں میں، کب امام وقت کے قدموں میں، کب یہاں جان قربان کریں تاکہ آخرت میں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں مقام بلند ہو جائے، کب عہد وفا کریں. ہم دوش میں ذمہ داری لے لیتے ہیں، عہد لے لیتے ہیں، مگر پھر جیسے ہی گھر آتے ہیں نا پتہ لگتا ہے 85 کام پڑے ہیں گھر میں ہمارے لیے. یہ ظالم معاشرہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، یہ ظالم دنیا انتظار کر رہی ہے، اس کے اپنے ہی قوانین ہیں اور انتہائی ظالم قوانین ہیں.
یہ دنیا جس کو راضی کرنے کے لیے بندہ زندگی گزار دیتا ہے، مرتے دم تک کسی کو راضی نہیں کر پاتا. یہ دنیا کے اپنے قوانین ہیں، دنیا کے اپنے فائدے ہیں. دنیا بے رحم ہے، یہ بے رحم دنیا انتظار کر رہی ہے. جوان یونیورسٹی جاتا ہے، یونیورسٹی کا ایک بے رحم ماحول جو خدا سے دور کرنے والا ہے. اس جوان کو اپنے ہی خدا سے دور کرنے والا ماحول ہے، وہ ماحول اس کے لیے آمادہ ہے. ایک شخص گھر سے باہر نکلتا ہے، خدا کی معصیت کا ماحول آمادہ ہے، وہ عہد کمزور پڑتا چلا جاتا ہے. اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر ہم ایک وقت آتا ہے عہد بھول ہی جاتے ہیں. تو زندگی مزے سے گزر رہی ہے، کبھی کہیں زندگی میں خیال نہیں آ رہا کہ یہاں کاش امام ہوتے تو مزہ آتا. کہتے ہیں فلاں خطیب ہوتا تو بڑا مزہ آتا، اس محفل میں فلاں ذاکر ہوتا تو مزہ ہی آ جاتا، فلاں منقبت خاں ہوتا تو بہت مزہ آتا. کبھی ایسے منہ سے نکلا اگر امام ہوتے تو مزہ ہی آ جاتا. صلوات پڑھیے محمد. عہد کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایام محرم تکرار ہوتے ہیں، پھر یہ دن دوبارہ آ جاتے ہیں. جس طرح خدا ہر سال ہم سے قربانی کراتا ہے، سنت ابراہیمی پہ عمل کراتا ہے کہ ہر سال جانور کیوں ذبح کریں. جانور ذبح نہیں کرانا چاہتا، گوشت کھلا کے بیمار نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ جذبہ قربانی زندہ رہے. تو بھائی تم کو قربانی یاد رکھو جو ایک عبد خدا نے خدا کی بارگاہ میں پیش کی تھی کہ جب فرزند طلب کیا گیا تو محبت خدا کے فرزند کی محبت غالب نہیں آئی. یہ روح میں قربانی زندہ رکھنے کے لیے ہر سال جانور ذبح کرو. اور اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم نے بچہ قربان کرنے کا ارادہ کیا مگر خدا نے دنبا بھیجا. فبدلناہ بذبح عظیم، وہ ذبح عظیم جسے بدل دیا گیا ذبح عظیم سے. حسین بن علی کی قربانی ہے، حسین کا معرکہ کربلا ہے. جب قربانی اپنے اوج و کمال پہ جا پہنچی ہے، وہ قربانی کا درس جو بکرا کاٹ کے سیکھا تھا اب عملی میدان کربلا ہے، اور اس میں وہ قربانی پیش کرو. لیکن کون پیش کرے گا؟ جس کا عہد اپنے امام سے مضبوط ہوگا، جس کے دوش پہ ذمہ داری اور مسلسل ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے. ہم پتہ ہے کیوں آج کل بہت سارے کام کر رہے ہیں؟ وہ سارے کام کر رہے ہیں جن سے ہم پریشان بھی ہیں، جس سے ہمارے اوپر ناگواریاں آن پڑتی ہیں. اتنی فرصت ہے ہمارے پاس دوسروں کی زندگیوں میں جستجو کی کہ جستجو کرتے ہیں، پھر غیبت کرتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر عیب نکالتے ہیں، پھر کیڑے نکالتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. بہت کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس اصلی کرنے والے کام نہیں ہیں. اگر امام سے تجدید بیعت کر لیں، واقعی عہد کر لیں اپنے امام سے، تو امام اتنی ذمہ داریاں عائد کر دیتے ہیں کسی دوسرے کو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ضرورت ہی نہیں پڑتی. انسان اپنا کردار سنوارتا ہے، انسان اپنا معاشرہ سنوارتا ہے. اگر کسی دوست کو کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتا بھی ہے تو اس لیے نہیں دیکھتا کہ دوسروں کو بیان کروں گا، اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنے بھائی کی مدد کیسے کروں. یہ اولیاء خدا کی محبت کا اثر ہے، یہ خدا کی محبت کا اثر ہے. یہ تجدید بیعت آج کرنا ہے، تجدید عہد آج کرنا ہے. آج عہد پھر سے تازہ کرنا ہے اپنے امام سے کہ مولا وہ تمام ذمہ داریاں جو لبیک یا حسین کہ میں نے اپنے دوست پر لی تھی، میں غافل ہو گیا، شرمندہ ہوں، لیکن اب سے پھر تجدید عہد کرتا ہوں، اب سے پھر کمر بستہ ہوں، اب سے پھر حاضر ہوں، اب سے پھر میدان میں ہوں. اور عہد کے بعد اگلا مرحلہ وفا کا مرحلہ ہے. جب عہد کر لیا تو عہد کو وفا کرنا ہے. وفا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے ذمے جو کام لگا دیا جائے آپ اسے 100% ادا کریں. وفا اور وفاءت ایک ہی خاندان سے. وفاءت یعنی جب انسان کی روح کو پوری طرح سے قبضے میں لے لیا جائے، ملک الموت قبضے میں لے لے، یہ وفات ہو گئی ہے انسان. اسی سے ہے وفا. وفا یعنی جو کام ذمے لگایا جائے اس کو پورا ادا کر دینا، اتنا کہ 1% بھی باقی نہ رہ جائے، یہ وفا ہے. اب سوچئے کہ عباس ابن علی نے کیسی وفا کی کہ معصومین نے وفادار کہا ہے. وہ وفا نہیں کی کہ چشم ایک کام ایک عمل انجام دے دیا ہم وفادار سمجھے، جسے معصوم کا یہ وفادار ہے. عباس مترادف ہو جائے وفا کے، اللہ اکبر، یہ وفاداری ہے. عہد ذمہ داری دوش پہ لی. اور دیکھیے عباس ابن علی بچپنے میں کیفیت یہ ہے، بہرحال تذکرہ آ گیا میں ذکر کروں. امام نے اپنے بیٹے سے کہا گنتی سکھا رہے، لکھا لو ایک کہا کو 2، تو کہا بابا جس زبان سے ایک کہا اس سے 2 کیسے کہوں؟ جس زبان سے خدا کو واحد مانا اس سے 2 کیسے کہوں؟ ام المومنین نے گلے لگا لکھا یہ معرفت ہے.
اور یہی عباس حسین کے حکم کے سامنے چوں نہیں کرتے. پتہ ہے ہماری کیوں اپنی اپنی آراء ہیں, کیوں ہماری اپنی اپنی جن پہ ہم جھگڑ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے یہ عظیم موضوع نہیں ہے. ہم عزاداری بھی کرتے ہیں پتہ نہیں کس کو مد نظر رکھ کے, شاید معاشرے کو دیکھ کے, شاید لوگ ایسے کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے, سب مجلس کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے, ایک فضا بنی ہے مجلس میں جانے کی ہم بھی چلے جاتے ہیں. نہ ہوگا, نیت خالص کی ضرورت ہے, آمادگی اور تیاری کی ضرورت ہے. ایک بڑے ہدف کے لیے خود کو تیار کرنے بیٹھے ہیں, لفاظی نہیں ہے, خطابت نہیں ہے, نشست و برخاست نہیں ہے, ایک بڑے مقصد کی تیاری کی میٹنگ ہو رہی ہے. انتہائی سنجیدہ ترین موضوع پہ بات ہونی ہے, اور وہ سنجیدہ موضوع یہ کہ ہمیں گزری ہوئی کربلا کا ذکر کرنا ہے تاکہ دور حاضر کی کربلا میں اپنا کردار ادا کر سکیں. قصہ پارینہ ذکر نہیں کرنا, گزرے ہوئے ذکر پہ واہ واہ اور مصائب آ جائیں تو آہ, یہ آہ اور واہ فائدہ نہیں دے گی. اس ذریعے سے اپنے آج کو دیکھ کر اپنی جائیگاہ معین کرنا کہ آج میری ذمہ داری کیا بنتی ہے, اور آج کی کربلا میں میں کیا حق ادا کر سکتا ہوں, میں کیا ذمہ داری انجام دے سکتا ہوں, میں کس طرح سرخرو ہو سکتا ہوں. عہد اور وفا, عہد اور وفا, یہ عہد اور وفا یہ دو نقطے ہیں انسانی زندگی, انسانی قدریں. ذمہ دار انسان ہو اور پھر ذمہ داریوں کو وفا کرنا جانتا. پریکٹس سے ہوتے ہیں بہت سارے کام, عہد اور وفا دونوں پریکٹس سے ہوتے ہیں, دونوں تمرینی کام ہیں. ذمہ داریاں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں, جس طرح گھر میں بچہ ہے چھوٹی چھوٹی ذمہ داری لے رہا ہے, ایک وقت آیا والد ریٹائر ہو گئے, ساری ذمہ داری اس کی ہے. کیسے آ گئی؟ ایک دم نہیں آ گئی, اگر آ گئی ایک دم تو نبھانا مشکل ہوگا. یہ رفتہ رفتہ ذمہ دار بنا ہے. آج کل نہیں بنتے, ویسے آج کل ذمہ دار بننے والا کھاتا کوئی نہیں, چکر ہی کوئی, نہ کوئی درس پڑھاتا ہے, نہ ایسا درس کوئی پڑھتا ہے, نہ کوئی ذمہ دار بنتا ہے. ذمہ داری جس نے اٹھا لی, جس نے نہیں اٹھائی اس نے نہیں اٹھائی. پھر معاشرے کی حالت دیکھیے, اگر ذمہ دار کم ہو جائیں تو یہ جہنم بنتا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. بس عہد اور عہد کے بعد وفا, یہ دو اعمال ہیں. عزاداری ابتدا کر رہے ہیں, شروع کر رہے ہیں. یکم محرم پہلی مجلس ہے, رفتہ رفتہ قدم پہ قدم حسین بن علی کے ساتھ چلنا ہے. آج ہی عہد کر لیجیے, آج ہی نیت کر لیجیے, آج ہی ارادہ کر لیجیے, آج ہی توسل کیجیے امام سے. اس یقین کے ساتھ توسل کیجیے کہ امام وہ وسیلہ ہیں. رسول اللہ نے متعارف کرا ہے, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. اس تاریکی میں اگر کوئی نور کا چراغ ہے تو حسین ابن علی ہے. اس تلاطم خیز دریا میں اگر کوئی نجات کی کشتی ہے تو حسین ابن علی ہے. کوئی نجات تک نہیں پہنچا سکتا, کوئی کمال تک نہیں پہنچا سکتا, کوئی مشکل سے نہیں نکال سکتا حسین ابن علی کے سوا. اور کیا مولا میری مدد نہیں کریں گے؟ کیا مولا میرا لبیک, میرا استغاثہ نہیں سنیں گے؟ کہ میری پکار نہیں سنیں گے؟ یقیناً سنیں گے, لیکن جب میں پکارنے والا بنا. حسین آج بھی طالب نجات ہے. جو بھی کشتی نجات میں سوار ہونا چاہے گا, آقا کی آج بھی یہی خواہش ہے. کوئی ہے ہماری نجات کے طالب ہیں حسین ابن علی. یہ پورا ہمارے کا کربلا, یہ سب کچھ قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے. اللہ اکبر, یہاں کیا مزاج بن گیا ہمارا. کاش اہل بیت کا مزاج تبلیغ ہوا ہوتا. آج ہم اپنا سکون برباد کر کے کسی کو اتنا سا سکون دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مجھے بتائیے, اگر یزید مسند اقتدار پہ رکھتا تو کیا حسین کی معنویت میں کمی لا سکتا تھا؟ کیا آقا کی عبادت میں کمی آ سکتی تھی؟ کیا حسین ابن علی کے درس پہ پابندی لا سکتی تھی؟ کیا حسین ابن علی کے حج میں کسی شے کی کمی آ سکتی تھی؟ کسی چیز میں حسین کو فرق نہ پڑتا, مگر امت رسول اللہ کسی حال کو نہ رکھتی. امت رسول اللہ کی کیفیت بدل جاتی, اسلام ختم ہو جاتا. بس امت مسلمہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے تحفظ کے لیے, ان کے گھر بچانے کے لیے حسین نے اپنا گھر لٹوا دیا. ان کی عزتیں بچانے کے لیے حسین اپنی آبرو بازاروں اور درباروں میں لے آیا. یہ سر جھکے نہ رہے, سر عزت سے اٹھانے کے لیے حسین نے اپنا سر کٹوا دیا. یہ داستان تو نہیں ہے, یہ ناول تو نہیں ہے, یہ کسی نے فرضی قصہ تو نہیں لکھا, یہ تو حقیقت ہے نا, یہ تو واقعیت ہے نا. ہم اور آپ اسی قافلے میں. اب عہد بھی ضروری ہے مولا سے. یہ عہد ہی امام کو سکون دیتا ہے, باقی سب زبانی جمع خرچ ہے.
عہد اور پھر اس کے بعد اس عہد کو وفا کرنا، وہ ذمہ داری ادا کرنا جو امام نے ہمارے دوست پر ڈالی۔ آج میں کچھ یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت پہ حاضر ہوں اور اپنے مقررہ وقت میں جو ہے یہ مجلس تمام ہو۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ زندگی میں بہت اہم ہے کہ انسان چند چیزوں کا خیال رکھے۔ ایک، ہدف اور مقصد کا خیال رکھے، خدا نے مجھے بھیجا کیوں ہے۔ اور سے سنیے گا، اب جو 10 دن انشاءاللہ، یہ 9 دن جو ہمارے پاس ہیں، اب 8 دن رہ گئے آج کے بعد، جو گفتگو جاری رہے گی اس کا مقدمہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ مقصد کی جانب انسان کی نگاہ ہونی چاہیے، مقصد معین ہو، مقصد، ہدف اور مقصد کے بعد راہ معین ہو، کس راہ پہ چل کے جانا ہے، اور راہ کے بعد رہبر معین ہو، اس راہ پر رہبر کون ہوگا، بہت مشکل ہے۔ اس وقت لوگ گم راہ بھی ہیں، گم ہدف بھی ہیں، گم مقصد بھی ہیں، گم رہبر بھی ہیں۔ رہبر بھی گم ہے، راہ بھی گم ہے، ہدف بھی گم ہے، مقصد بھی گم ہے۔ ہم صرف گمراہی سے آ گئے، گمراہ ہو گئے بھلا جو نہیں، راہ بھی گم ہے، ہدف بھی گم ہے۔ راہ بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور حقیقی راہ، صحیح رستہ۔ دیکھیے 61 ہجری میں خدا تک پہنچنے کے کتنے سارے راستے تھے جو لوگوں نے خود ہی نکالے ہوئے تھے، اور ایک رستہ وہ تھا جس پہ حسین ابن علی چل رہے تھے۔ اگر رستے کی شناخت ہوتی کربلا 72 نہ آتے، بلکہ سب کے سب کربلا ہوتے، لیکن چونکہ نہ رستے کی شناخت تھی، نہ رہبر کی شناخت تھی، حسین پکارتے رہے میرے ساتھ آ جاؤ، شہید ہو جاؤ گے، ذلیل نہیں ہوگے، لیکن اگر میرے ساتھ نہ آئے پھر کامیابی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ لیکن نہیں سنی حسین ابن علی کی پکار، نتیجہ دیکھیے پھر کیا ہوا۔ پھر یزید نے کہاں گھروں میں گھس کے مارا، جو ظلم کے تعاقب میں گھروں سے باہر نہیں آتے، ظلم ان کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ راہ گم نہ ہو، ہدف گم نہ ہو، مقصد گم نہ ہو، رہبر گم نہ ہو۔ اور جب راہ ہے، راہ بھی مل گئی، رہبر بھی مل گیا، مقصد بھی معین ہو گیا، اب تمہاری راہ کے دشمن بھی ہیں، دشمن بھی فراموش نہیں کرنا۔ انشاءاللہ یہاں جو توفیق ہے آپ کی خدمت میں، عنوان گفتگو دشمن شناسی از نظر کربلا۔ شناخت دشمن، پہچان دشمن، دشمن کون ہے، دشمن کی دشمنی کے حربے کیا ہیں، انشاءاللہ یہ عنوان آپ کے یہاں قرار پائے گا، اور کوشش کریں گے اس ذیل میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ وہ آیہ مجیدہ جس کا میں نے سرنامہ میں تلاوت کی، اس کا ترجمہ کر دوں۔ قرآن مجید میں تقریباً 1500 کے قریب آیات، 1500 کے قریب آیات تقریباً ایسی ہیں جس میں خدا دشمن متعارف کرا رہا ہے۔ قرآن کے اصلی موضوعات میں دشمن شناسی ہے، اصلی موضوعات میں، کیونکہ اگر انسان دشمن سے غافل ہو گیا تو پھر نقصان بہت اٹھائے گا۔ کیا کیا نقصان ہوگا؟ ایک نقصان یہ ہوگا کہ چونکہ انسان کے اندر دشمنی کرنے کا جذبہ خدا نے رکھا ہے، اگر اسے حقیقی دشمن نہیں ملے گا، کسی بھائی کو پکڑ کے دشمن بنا لے گا۔ اگر راہ کے دشمن کا خیال نہیں رکھے گا، دشمن اس سے راہبر بھی چھین لے گا، اس سے راہ بھی چھین لے گا۔ اگر کوفیوں کو عبید اللہ کی دشمنی کا اندازہ ہوتا اور اس کے مکر و فریب کو سمجھتے تو کبھی بھی جناب مسلم کو تنہا نہ کرتے۔ دشمن سے غفلت ہمیشہ نقصان دیتی ہے، اور دشمن کہاں کہاں ہے، اور قرآن مجید کا بھی عجیب لہجہ ہے دشمن متعارف کرنے کا۔ ان الشیطان لکم عدو۔ دیکھیے اگر کوئی صاحب حیثیت شخص، صاحب حیثیت اب وہ نہیں جو دنیاوی حیثیت ہے، یعنی صاحب علم شخص، صاحب تقوی شخص، جو ایک بلند روح ہے، بلند مقام رکھتا ہے، صاحب عزت ہے، صاحب وقار ہے، اقدار انسانی کا حامل ہے، یہ کسی کو کہے کہ فلاں تمہارا دشمن ہے تو یہ کہنا کافی ہے نا، وہ دشمن ہے، یعنی تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، اگلی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خداوند مطہر وضاحت کر رہا ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تمہاری مشکل پتہ کیا ہے؟ تم اسے دشمن سمجھ نہیں گئے ہو، فاتخذوہ عدوا، اس دشمن کو دشمن سمجھو۔ کیوں ناکام ہو چکے؟ شیطان قسم خوردہ دشمن ہے اور تم اس دشمن کو دشمن نہیں سمجھ رہے ہو۔ نفس امارہ تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن نہیں سمجھ رہے ہو۔ انانیت تمہاری دشمن ہے، تم اسے دشمن
تکبر و غرور تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن نہیں سمجھ رہے ہو، تم دشمن سے بھاگ رہے ہو، دشمن کا مقابلہ نہیں کر رہے ہو، تمہیں شناختی نہیں ہے کہ دشمن کہاں کہاں تمہاری کمین میں بیٹھا ہوا ہے اور کیسے کیسے تم سے دشمنی کر رہا ہے۔ حسین ابن علی نے، اب دیکھیے یزید کی حکومت ہے اور سب مزے سے، اصحاب بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، برجستہ اسلامی شخصیات بھی ہیں، حدیثوں کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، سب ہیں، یزید کسی کو برا نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن رٹ لینے سے بھی اگر انسان معرفت قرآن تک، مطالعے قرآن تک نہ پہنچے، قرآن کی گہرائیوں تک نہ پہنچے، قرآن کا حفظ کرنا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ حافظ قرآن کو بھی یزید دشمن نظر نہیں آتا، یزید دشمن نظر نہیں آتا، لیکن حسین ابن علی کو یزید دشمن نظر آ رہا ہے۔ مروان کہتا ہے آپ مان لیجئے، بیعت کر لیجئے یزید کی، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلَ يَزِيدَ فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ۔ اگر یزید امت اسلامیہ کا حاکم ہے پھر اسلام میں فاتحہ پڑھ دو۔ وہ آج غور کر لیجیے، آج امت اسلامیہ کا حاکم کون ہے؟ کوئی بھی، ہمیں مجلس کرنے دو۔ اللہ کہتے ہیں حکومت کی بات نہ کرو، آپ سیاست کی بات نہ کریں، آپ عزاداری کریں، آپ عبادت کریں، ان کی بات آپ کو ہم سے پہلے امام کو سمجھانی پڑے گی۔ آپ سیاست کی بات نہ کریں، آپ حاکم کی بات نہ کریں، آپ حکومت کی بات نہ کریں، آپ حکومت میں موجود افراد کی بات نہ کریں، آپ ان کے عدل و انصاف پہ کاربند ہونے کی بات نہ کریں، آپ اپنی عبادت کریں۔ امام نے اگر یزید حاکم ہو گیا، یزید جیسا حاکم ہو گیا تو سب برباد ہو جائے گا، اسلام تہس نہس ہو جائے گا، اسلام کی حقیقت بدل دی جائے گی۔ بس قیام ضروری ہے، بس اقدام ضروری ہے۔ اگر وہ معاشرہ دشمن شناس معاشرہ ہوتا تو جانتا کہ کس طرح اپنے امام کا ساتھ دے، امام کو تنہا نہیں چھوڑے۔ کتنی آسانی سے لوگوں نے علی کو تنہا چھوڑ دیا، کتنی آسانی سے، کیوں نہیں جانتے، نہ رہبر جانتے ہیں، نہ راہ جانتے ہیں، نہ دشمن جانتے ہیں، اپنے ساتھ خود دشمنی کی، علی کو تنہا کر دیا، رہبر چھوڑ دیا، رہبر سے غفلت برتی، امام سے غفلت، وہ امام کنویں میں خطبے دیتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ اس رہبر کو پیروکار میسر نہ ہے، وہ رہبر جو ہدایت بھی خدا کی جانب کرتا ہو، جو زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہو، جو خاک سے خدائی بنانے کا گر جانتا ہو، جو خاک کو کیمیا بنانا جانتا ہو، جو پس روح کو بلند بنانا جانتا ہو، اس رہبر کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت اور کس قدر تنہا چھوڑ دیا جائے کہ جناب سیدہ کو دلجوئی کرنی پڑے۔ آج میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، کبھی بھی ماجرا اس سے آگے ہے، میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں۔ آج روز اول ہے، توسل کیجئے جناب سیدہ کے ذریعے سے، جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے، حسین کی وہ مظلوم ماں جس نے شدید مصیبتوں میں اپنی زندگی گزاری، 18 برس کا سن ہے اور بیوی کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، یہ کیسے مصائب اور مصیبتیں ہیں۔ فاطمہ زہرا کی کمر جن مصیبتوں نے جھکائی ہے وہ یہی عہد اور وفا ہے، جو عہد رسول اللہ سے کیا اسے وفا کیا۔ وفا کرنے میں کمر جھک جاتی ہے، وفا کرنے میں کمر ٹوٹ جاتی ہے، وفا کرتے ہوئے بازو قلم ہو جاتے ہیں۔ وفادار گھوڑے سے ایسے اترتا ہے جیسے وہ لوٹ نہیں اترتا۔ وفا کی قیمت ہے، وفا کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ بیوی جس کی عظمت رسول اللہ پورے جہان کو، پورے مدینہ کو بتاتے رہے، اپنی جگہ سے اٹھ کر بتاتے رہے فاطمہ زہرا، جس کے در پہ جا جا کے سلام کرتے رہے رسول اللہ، اسی بیوی کے در پہ مسلمان آگ لے کر پہنچ گئے۔ نبی کا ایک صحابی ہے، مدینہ سے باہر ہے، مدینہ لوٹ کر آیا، تعزیت کرنا چاہتا ہے رسول اللہ کی۔ اس نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے دھواں اٹھ رہا ہے، نبی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ کہنے لگا نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، نبی کا ایک ہی گھر ہے، کیا مسلمان ادب بھول گئے کہ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو کم از کم 3 دن کا جزا پکا کے اس کے گھر لے جاؤ۔
اس کے غم میں شریک ہو، وہ غم زدہ ہے، 3 دن تک سوگ منایا جائے، اپنی نبی کی وفات کو کچھ وقت نہیں گزرا کہ بیوی کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، جیسے قریب ہوا اس نے دیکھا چولہا نہیں جل رہا، صحرا کا دروازہ جل رہا، جس دروازے پہ نبی سلام کیا کرتے تھے وہ دروازہ جل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یا غیاث المستغیثین۔